بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ دنیا کی محبت اور بروں کی صحبت نے ہلاک کر دیا۔ آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ لوگوں کا ہے جن پر عذاب ہو رہا تھا اور ان کے بیچ میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی۔ آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا اور تم کس سبب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے؟ آواز آئی، ہمارے دو کام جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو ہمیں دنیا سے محبت تھی، ایک طواغیت کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ طواغیت کے ساتھ محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی، برے لوگوں کے ساتھ دیتے تھے اور بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی، دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی تو ہم خوش ہوتے تھے اور جب دنیا ہاتھ سے نکلتی تھی تو ہم غمگین ہوتے تھے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر دنیا خرچ کرنے میں بھی جائز و ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی، رات کو ہم سب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب حویہ میں پہنچ چکے تھے۔ پوچھا، حویہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ حویہ یہ سجین ہے۔ پوچھا، یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ ساتوں زمین سے بڑا ہے اور ہماری ارواح کو ان میں دفن کر دیا ہے، ہماری روحوں کو ان کے اندر دفن کر دیا ہے اور اس میں دفن پڑے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، تمام کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہے، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اسی لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگے، حویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ میں لگام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں کہ نیچے گرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے بروں کے ساتھ رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے۔ پڑھتے ناظرین آگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھتے ہیں اور سامنے پوری دنیا باطل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا زمانہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے انسانوں کے رسول بنا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے نبی تھے اور زمانہ وہی تھے جس میں وہ ساری انسانیت تھی اور کہیں انسانیت نہیں تھی۔ ایک اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے اور اس حال میں اٹھے ہیں۔ سورہ نوح آیات 5، یا اللہ میں کلمے کو لے کر دن میں بھی پھرا رات میں بھی، کلمہ زندہ ہو گیا، اس کی اللہ سے دعا مانگو۔ سورہ نوح آیات نمبر 6، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ دعوت دیتا رہا، یہ مجھ سے بھاگتے رہے ہیں، انہیں میں تیری طرف بلاتا رہا، یہ مجھ سے دور ہوتے رہے، میں نے جب بھی دعوت دی۔ سورہ نوح آیات 7، میں انہیں تیری طرف پکارتا، یہ منہ پر پردے ڈالتے، کانوں میں انگلیاں دیتے، مجھ سے بھاگتے، لیکن اے اللہ میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہا۔ 14 کنکرے ٹوٹے اور بت کدے کی آگ بجھ گئی۔
नौशरवान हैरान है कि मेरे बुतकदे की आग कैसे बुझ गई और मेरे महल के 14 कंकरे कैसे टूटकर गिर पड़े। उनका एक बड़ा पादरी आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि दरियाए फरात खुश्क हो गया है और अरब के घोड़े ईरानी घोड़ों को भगा के ले जा रहे हैं। वो हैरान व परेशान है कि ये क्या हुआ। ज़माने में एक ईसाई आलिम था, उसको बुलाया, उससे ताबीर पूछी। उस आलिम ने कहा, मेरा एक मामू शाम में रहता है, उससे जाके पूछता हूँ। शाम में आकर पूछता है, उसने उसके पूछे बगैर ही कह दिया कि मुझे पता है कि और मैं जानता हूँ कि उसने तुझको किस लिए भेजा है। उसने तुझे इसलिए भेजा है कि उसके बुतकदे की आग बुझ गई और उसके 14 कंकरे टूट के गिर गए। उसे जाके बता दो कि जब नबी जाहिर होगा और लकड़ी को लेकर चलेगा, आपकी सुन्नत मुबारक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि हाथ में लकड़ी लेकर चला करते थे, आसा हाथ में रखकर चला करते थे। जो लकड़ी लेकर चलेगा और कुरान की तिलावत हर तरफ गूंजने लगेगी। सुन लो मेरे भाइयों, ज़रा गौर से सुन लो कि ये अलामत क्या बता रही है कि किस वक्त दुनिया में दिन उठेगा जब कुरान की तिलावत कसरत से होने लगेगी। जिसके हाथ में लाठी होंगी तो फिर याद रखना कि शाम भी उसका बन जाएगा, ईरान भी उसका बन जाएगा, फिर अलससान की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएंगी और कैसर की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएंगी और उस नबी का कलमा बुलंद होकर रहेगा। तो नाज़रीन, मिलते एक दूसरे वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। आप अगर दीनी मालूमात के वीडियो और हिस्ट्री के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल राहे दिन की को सब्सक्राइब करें।